ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور جاہلیت کے زمانے کی کہانی سناتا ہے کہ حضور میں نے ایک لمبے سفر پہ جانا تھا. کہتا دو باتیں ہیں میری زندگی میں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں تھمتی، دوسری یاد آتی ہے تو آنسو نہیں رکتے. کہا وہ دو کون سی باتیں ہیں؟ کہا میں نے سفر پہ جانا تھا، سامان سفر تیار کیا تو پتھر کا ایک بت بھی باندھ لیا. جب اٹھایا تو سامان کافی وزنی تھا. میں نے سوچا میں تو اپنے معبود کے بوجھ تلے ہی دب کے مر جاؤں گا، تو میں نے ایک آٹے کا بت تیار کیا، آٹا گوندا اور اس کا ایک چھوٹا سا بت بنایا، پھر دھوپ میں خشک کر لیا، تو پھر میں نے اس کو اپنے ساتھ باندھ لیا. تو راستے میں سفر کرتا رہا. جو میرا توشہ سفر تھا وہ اندازہ سفر کے مطابق ہی لیا تھا، لیکن سفر کچھ اندازے سے 2-3 دن اوپر چلا گیا. تو جتنی دیر تک بھوک گوارا ہو سکی میں برداشت کرتا رہا، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور میرے لیے بھوک ناقابل برداشت ہو گئی تو میں مجبور ہو گیا. تو میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور آٹے کے بنے ہوئے اس معبود کو نکالا، پتھر پہ رکھا، کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی، پھر اس کو کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب نہیں کام آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے. تو آج اس بت کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی. کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری کو اپنے درد کی کہانی بھی نہیں سنا سکتا، اس سے اپنی زندگی کی بھیک بھی نہیں مانگ سکتا تھا. یہ تو کہتا جناب میں آپ کا معبود رہا ہوں، میرے پہ ایک ترس کھاؤ، آخر تم مجھے پوچھتے رہے ہو، اب مجھے توڑو گے، دانتوں تلے چباؤ گے، تاریک میدے میں پھینکو گے اور پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈالاؤ گے، آخر میرے پہ کوئی ترس کرو. تو جو اپنے معبود کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا اپنے عابد کو، وہ میرا معبود تھا. میرا ایک دوست چائنا ہوتا تو میں نے کہا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، تو کہتا ہے وہ آسمان کو چھو رہے ہیں. میں نے کہا میں ان کے مذہبی حالات پوچھ رہا ہوں، مادی حالات نہیں پوچھ رہا. تو وہ کہنے لگا آج بھی زیادہ تر طبقہ بتوں کو پوچھتا ہے. تو ساتھ ہنس کے کہنے لگا کہ اب تھوڑے تھوڑے سیانے ہو گئے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بتوں کے آگے پیسے جلائیں تو بت زیادہ پیسے دیتے ہیں، جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو وہ ان بتوں کے آگے پیسے جلاتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ بت خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں اور زیادہ پیسے ملتے ہیں. کہتا لیکن اب سیانے ہو گئے ہیں. میرا ایک دوست ہے، میں اس کو اچانک گھر ملنے گیا تو وہ بت کے آگے پیسے جلا رہا تھا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ پیسے بہت زیادہ تھے جو جلا رہا تھا، چونکہ میں اسے جانتا ہوں کہ وہ بہت کنجوس اور بخیل ہے. تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہ اتنے پیسے جلا رہا ہے. تو میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ اصل پیسے نہیں تھے، فوٹو کاپیاں تھیں. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تو اصلی نہیں ہے. تو ہنس کے کہنے لگا یہ بھی کب اصلی ہے؟ تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور کی آنکھ کھلنے لگی ہے، ان کو پتہ چلنے لگا ہے کہ یہ بے بس مادو جو ہے یہ گونگے اور بہرے ہیں. آج نہیں تو کل ان کو خبر ہوگی. میرے آقا و مولا نے 1400 سال پہلے ہی بتایا کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت اور مٹی کے بنے ہوئے مادو تمہاری ضرورتوں کے کفیل نہیں ہو سکتے، یہ تمہارا رب ہے جو تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے. تو کہا ایک تو یہ یاد آتی ہے بات تو میری ہنسی نہیں تھمتی کہ کتنا بے بس معبود تھا جس کو میں پوچھتا تھا اور اپنا حاجت روا سمجھتا تھا. تو کہا ایک بات یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے، اور وہ کیا؟ کہتا وہ یہ کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی. کئی سالوں کے بعد جب میں واپس پلٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی. تو میری بیوی نے اس ڈر سے کہ بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے تو اس نے اس کے توتلے لہجے میں محبت بری باتیں رکھی تھیں. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، جب باپ آتا ہے گھر تو بیٹی اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہے تو پھر ایسے لگتا ہے جس طرح آسمان سے روشنیاں برستی ہیں، آسمان سے پھول اترتے ہیں. آنگن کے اندر بیٹی اللہ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے بیٹی گھر کی آبرو ہے، چار دیواری کی عزت ہے. پھر فرمایا کرتے تھے دل پہ ہاتھ رکھ لو، بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے. تو بیٹیاں ہوتی ہیں، گڑیوں جیسی بیٹیاں، پھولوں جیسی بیٹیاں. تو پھر وہ بیٹی پیار بھرے جملے بولتی ہو تو پھر باپ کی ساری تھکن نہیں اتر جاتی جب شام کو گھر آتا ہے
تو کہتا ہے میں کئی سالوں کے بعد آیا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی. میری بیوی نے اس کو میرا پیار سکھایا ہوا تھا. میں جو ہی گھر میں داخل ہوا تو وہ دوڑ کے ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا اباتا ہو کہہ کے مجھ سے مخاطب ہوئی. میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا. میں نے دل میں سوچا کہ میں جلدی سے فراغت پاؤں گا، اور اپنی بیوی کو گھورا میں نے. اور پھر میں نے اس کو کہا کہ ایک تو نے سانپ جنم دیا ہے اور ایک اس کو باتیں سکھائی ہے. اور میں ایک دن بیٹی کو کسی بہانے باہر صحرا میں لے گیا اور اس کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودنے لگا. میری بیٹی نہیں جانتی تھی کہ میرا باپ میرے لیے گڑھا کھود رہا ہے، بلکہ جب گڑھا کھودتے ہوئے میں پسینے سے شرابور ہوا، وہ آگے بڑھی اور اپنے ننھے آنچل سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کیا. یہ وہ لمحہ تھا کہ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن وہ جھوٹی رسمیں تھی جن کا میں اسیر تھا. اور میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس کو میں زندہ درگور کروں گا. وہ بار بار کہتی ابا جان کسی اور وقت یہ کر لینا، اب تو تپش ہے، ماحول میں گرمی ہے اور آپ اتنی تکلیف گوارا کر رہے ہیں. خیر میں نے گڑھا کھود لیا، اور جب میں گڑھا کھود کے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے. باپ کی مشقت ختم ہو گئی تو اسے راحت پہنچی، لیکن میں نے اس کو گھڑے میں پھینک دیا. پہلے تو وہ کھیل سمجھتی رہی، میں اوپر سے مٹی ڈالتا اور وہ لے کر کے مٹی اپنے اوپر پھینکتی. پھر آہستہ آہستہ اس کے گھٹنے دبے، پھر اس کی کمر تک مٹی پہنچی. پھر جب اس کے سینے سے مٹی اوپر اٹھنے لگی، اس کو پھر سمجھ آنے لگی کہ میرا باپ نہیں سفاک ہے، یہ تو مجھے زندہ گاڑنا چاہ رہا ہے. تو پھر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن میرے دل میں ترس نہ جاگا. پھر جب اس کا بدن مٹی میں چھپنے لگا تو وہ ننھے ہاتھ جوڑتی تھی اور مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی تھی، اور وہ تڑپتی تھی اور اس کے ہاتھ مٹی سے باہر کبھی آتے اور میں پھر مٹی پھینکتا. اس کی چیخیں، اس کی سسکیاں آج اسلام لایا ہوں تو میرے کانوں میں گونج رہی ہیں، اور انہوں نے میری نیند چھین لی ہے. وَأَنَا رسول اللہ تذرفان. جب وہ یہ بیان کر رہا تھا تو رسول کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے. کسی نے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ تو نے اتنا دردناک واقعہ سنایا کہ حضور دکھی ہو گئے. آقا نے دیکھ لیا، فرمایا اس کو سنانے دو، اس کو کہنے دو. باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا، معاشرے میں داد ملتی تھی. کیسا صفاک معاشرہ تھا. اس معصوم بچی کی نہ کوئی FIR کٹتی تھی، نہ کوئی جلوس نکلتا تھا، نہ کوئی آنٹیاں موم بتی جلاتی تھی ان کے لیے. کتنا دردناک دور تھا جب بیواؤں کی چیخیں اور عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی آہیں عرش مولا سے ٹکرائیں. اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا. آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آئے. ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے. محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، زندہ درگور کی جا رہی ہیں، اور کہاں میرے حضور نے کہا دنیا والوں سن لو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ اس دور کے خلاف علم جہاد تھا جو میرے حضور نے بلند کیا کہ یہ بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں. کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو یہ بیٹیوں کو عزت دی، بیٹیوں کو وقار